ایک ایسا عرب سپہ سالار جس نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں وہ کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوئے۔ جنگ احد میں مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدلنے کی حکمت عملی انہی کی تھی۔ ایک جنگ کے دوران انہوں نے اپنے ہاتھ میں 9 تلواریں توڑ ڈالیں۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت خالد ابن ولید کے شجرہ نسب کے بارے میں۔ حضرت خالد ابن ولید کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا اور ان کے خاندان کا رویہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا؟ خالد ابن ولید کا ابو جہل سے کیا رشتہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتا تھا؟ ان کے کتنے بچے تھے اور کیا آج بھی حضرت خالد کے خاندان کے افراد دنیا میں موجود ہیں یا نہیں؟ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1800 سال پیچھے جانا ہوگا، ایک عرب سردار مرہ ابن کعب کے پاس، جو 4 صدی عیسوی میں عرب میں رہتے تھے۔ مرہ کے آباء و اجداد کا سلسلہ 71ویں نسلوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت آدم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ مرہ کے کئی بیٹے تھے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ان کے صرف 2 بیٹوں کا ذکر کریں گے، کلاب اور یکزا۔ مرہ کے بیٹے کلاب کی نسل سے قصی آتے ہیں جو قریش کے پہلے سردار تھے، جن کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بن ابی طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا العباس آتے ہیں۔ العباس بنو عباس کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے بعد میں عباسی خلافت کی بنیاد رکھی، جبکہ خالد ابن ولید مرہ کے دوسرے بیٹے یکزا کی نسل سے آتے ہیں۔ یکزا کے بیٹے مخزوم تھے۔ مخزوم کو قبیلہ مخزوم کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت خالد کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، اس لیے ہم اسی خاندان پر رہیں گے۔ بنو مخزوم قریش کے امیر قبیلوں میں سے ایک تھا، اسی وجہ سے انہیں فوج میں گھڑ سوار دستے کی قیادت دی جاتی تھی اور ان کا پیشہ خیمے بنانا اور فروخت کرنا تھا۔ انہیں اسلام کی آمد سے پہلے مکہ کے 3 سب سے طاقتور اور با اثر قبیلوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ باقی 2 بنو ہاشم جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے اور بنو امیہ تھے۔ مخزوم کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے عمران کی نسل سے فاطمہ بنت عمر آتی ہیں، جو کہ ابو طالب، عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا الزبیر کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھیں۔ فاطمہ کے بھائی ابو وہاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت شرط رکھی تھی کہ تعمیر پر خرچ ہونے والا پیسہ صرف حلال ذرائع سے لیا جائے گا۔ قریش کے قبائل نے اس شرط پر اتفاق کیا، لیکن جمع شدہ حلال پیسہ پورے کعبے کی تعمیر کے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے حتیم کا حصہ جو کعبے کا حصہ تھا نہیں بنایا گیا، اور جسے آج بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں۔ مخزوم کے دوسرے بیٹے عمر کی نسل میں عرب کے 2 مشہور سردار تھے، حضرت خالد ابن ولید اور عمر ابن حشام۔ عمر کے بیٹے عبداللہ کی نسل میں ہلال اور المغیرہ آتے ہیں۔ ہلال کے پوتے ابو سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں میں شامل تھے اور ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے۔ عمر کی نسل سے دوسرے بیٹے المغیرہ تھے، جو 6 صدی عیسوی میں قبیلہ مخزوم کے سردار اور حضرت خالد ابن ولید کے دادا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قیادت میں مخزومی قبیلہ عرب کا سب سے طاقتور اور امیر قبیلہ بن گیا، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے علاوہ پورے مکہ پر حکومت کی۔ مغیرہ کے 14 بیٹے تھے، جن میں سے 8 جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ان کے 4 سب سے مشہور بیٹوں میں ابو امیہ، ابو ربیعہ، الولید اور ہشام شامل ہیں۔ ان کے بیٹے ابو امیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی جا رہی تھی تو قریش کے قبائل میں جھگڑا پیدا ہوا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا حق کس کو ملے گا۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ تعمیراتی کام
4 دن سے زیادہ تک رک گیا۔ تب ابو امیہ نے یہ تجویز دی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اہل ہوگا۔ تو اللہ کے حکم سے اگلی صبح مستقبل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود نصب کیا اور یہ تنازع ختم کر دیا۔ ان کے بیٹے المہاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی تھے اور اسلامی فوج کے کمانڈر تھے۔ المہاجر کا پیدائشی نام الولید تھا، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے المہاجر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعونوں میں سے ایک نام الولید تھا اور قریش کے قبیلے کے بنو مخزوم میں اس نام کا اس قدر کثرت سے استعمال ہوتا تھا کہ یہ گویا اس قبیلے کا ایک معبود بن گیا تھا۔ جبکہ ان کی بیٹی ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ ام سلمہ کا پیدائشی نام ہند تھا۔ ام سلمہ ان کی کنیت تھی، جس کے معنی ہیں سلمہ کی ماں۔ ام المومنین ام سلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بااثر خواتین اصحاب میں سے ایک تھیں۔ وہ بڑی حد تک متعدد احادیث یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اقوال اور روایات کو یاد کرنے کے لیے پہچانی جاتی ہیں۔ المغیرہ کا دوسرا بیٹا ہشام تھا، جو عرب فوج کا کمانڈر تھا۔ اس کی وجہ شہرت اس کا بیٹا عمر ابن ہشام تھا۔ عمر ابن ہشام حضرت خالد ابن ولید کا چچا زاد بھائی تھا۔ ناظرین، بنو مخزوم یا یوں کہا جائے پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا یہ شخص تھا۔ بنو مخزوم کا ایک ممتاز سربراہ عمر کو اسلام سے پہلے کے عربوں میں ابو الحاکم یعنی حکمت کا باپ کہا جاتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو عمر نے ان کی مخالفت کی اور اکثر ابتدائی مسلمانوں پر جسمانی حملے کیے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو اذیتیں دی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن میں سمیہ اور یاسر ابن عامر شامل ہیں، جو عمار ابن یاسر کے والد تھے۔ مسلمانوں کے خلاف اس کے ظالمانہ تشدد کے طریقوں کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہلیت کا باپ اور فرعون العیمہ یعنی قوم کا فرعون جیسے خطاب دیے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد ابو جہل نے مشرکین کا ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے جمع کیا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کو معاوض بن عمر اور معاذ بن عمر نے شدید زخمی کیا اور بالآخر عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا۔ اکرمہ بھی اپنے باپ ابو جہل کی طرح مسلمانوں کے شدید مخالف تھا۔ اس نے جنگ احد میں بھی خالد ابن ولید کے ساتھ مسلمانوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اکرمہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا اور بعد میں مسلمان فوج کے ایک کمانڈر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ اکرمہ غالباً 634 میں فلسطین میں اجنادین کی جنگ کے دوران رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تاہم بعض روایات کے مطابق وہ 636 میں یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے۔ ہشام کا ایک اور بیٹا الحارث تھا۔ الحارث نے 627 میں مدینہ کے قریب جنگ بدر اور پھر جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ الحارث نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس نے 630 میں جنگ حنین میں مسلمان فوج میں عرب مشرکین کے خلاف جنگ کی اور 636 میں جنگ یرموک میں حضرت خالد ابن ولید کی کمان میں بھی جنگ لڑی۔ المغیرہ کا ایک اور بیٹا ابو ربیعہ تھا، جس کا بیٹا عیاش تھا۔ عیاش ابن ابی ربیعہ اصحابی رسول تھا، جو ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ ابو جہل کے ستیلے بھائی بھی تھے، کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہی تھی، اور عیاش ابو جہل کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ عیاش ان مہاجرین میں بھی شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے۔ انہوں نے عمر ابن خطاب کے ساتھ ہجرت کی۔ ابو جہل نے انہیں واپس لانے کی کوشش کی اور ایک جھوٹا قصہ گڑھا۔ ابو جہل اپنے بھائی الحارث کے ساتھ مدینہ آئے اور عیاش کو کہا کہ ان کی ماں شدید بیمار ہے۔ عمر نے عیاش کو خبردار کیا کہ وہ واپس نہ جائیں اور اپنا مضبوط اور تیز رفتار اونٹ عیاش کو دیا تاکہ اگر ضرورت پڑے
تو وہ فرار ہو سکیں، لیکن رستے میں ہی ابو جہل نے عیاش کو باندھ دیا اور مکہ لے جا کر قید کر دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سلمہ بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو رہائی عطا فرما، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو رہائی عطا فرما، اے اللہ الولید ابن الولید کو رہائی عطا فرما، اے اللہ تمام مظلومین مومنین کو رہائی عطا فرما۔ عیاش نے 636 میں جنگ یرموک میں خالد ابن ولید کی کمان میں جنگ لڑی اور غالباً اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ المغیرہ کا مشہور بیٹا الولید تھا جو مکہ کے سب سے امیر اور طاقتور آدمیوں میں سے تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو مخزوم کا سردار تھا۔ اس نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کیا، لیکن اتنی مالداری اور عظمت کے باوجود یہ اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بڑے مخالفین میں سے ایک تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کی کئی آیتوں میں انڈائریکٹلی ہوا ہے۔ الولید ابن المغیرہ کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے کچھ کا ذکر اس چارٹ میں ہوا ہے، اور اس کے صرف 3 بیٹوں نے اسلام قبول کیا۔ الولید کا پہلا بیٹا امارہ تھا، جو قریش کے سب سے مضبوط اور خوبصورت جوانوں میں سے ایک تھا۔ قریش امارہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں امارہ کو رکھ کر اپنے بھتیجے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کو کہا، لیکن ابو طالب نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ الولید کا ایک اور بیٹا ہشام تھا، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا ایک اور بیٹا الولید تھا، انہوں نے حضرت خالد بن الولید سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے بھائی خالد کو بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ وہ غزوہ بدر میں قریش کے ساتھ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑے، جس میں اس کے قبیلے کے کئی افراد مارے گئے۔ اس جنگ کے دوران مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ خالد اور ہشام نے فدیہ دے کر انہیں آزاد کروایا۔ مکہ پہنچنے کے بعد ولید نے اسلام قبول کر لیا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا گیا۔ تاریخ طبری کے مطابق ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ مکہ سے ہجرت کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے، جہاں بعد میں دل کے دورے کے باعث الولید کی وفات ہو گئی۔ الولید کا مشہور بیٹا خالد تھا۔ خالد ابن الولید ابن المغیرہ قریش کے اشرفیہ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والا ایک ماہر گھڑ سوار تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھا۔ خالد نے غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کی، اور فتح مکہ کے دن قبیلہ بنو سلیم کی قیادت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ انہیں مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر مقرر کیا گیا اور انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا۔ غزوہ موتا کے دوران جب مسلمانوں کے فوجی کمانڈر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے زید بن حارثہ کو شہید کیا گیا، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو شہید کیا گیا، اور بعد میں عبداللہ ابن رواح کو شہید کر دیا گیا، تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا فوجی کمانڈر منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کو بازنطینیوں کے خلاف بحفاظت پیچھے ہٹنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اسی غزوہ موتا کے اندر حضرت خالد کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اسی غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا، اور خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جسے القبات سے نوازا۔ حضرت خالد نے فتح مکہ اور غزوہ حنین کے دوران مسلمانوں کی فوج کے تحت بدوؤں کی قیادت بھی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد کو نجد اور یمامہ بھیجا گیا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جا سکے جو نئی اسلامی خلافت کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ مہم باغی رہنما طلیحہ اور مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ بزاقہ اور جنگ یمامہ میں خالد کی فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئیں۔ بعد میں حضرت خالد ابن ولید نے مسیح عرب قبائل
اور عراق میں دریائے فرات کے کنارے ساسانی فارس کی چھاونیوں کے خلاف مہمات شروع کی۔ خلیفہ ابوبکر نے انہیں شام میں مسلم افواج کی کمانڈر کے لیے مقرر کیا، جہاں انہوں نے شامی صحرا کے ایک طویل پانی کے بغیر علاقوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی فوجی حکمت عملی کی شہرت کو بڑھایا۔ حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں بازنطینیوں کے خلاف اجنادین، دمشق، فہل اور یرموک کی فیصلہ کن فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں نے زیادہ تر شام فتح کر لیا۔ جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر اگلے خلیفہ بنے۔ خلیفہ عمر نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ ایک اور صحابی حضرت عبیدہ ابن جرح کو ذمہ داری سونپ دی، لیکن وہ اپنے جانشین ابو عبیدہ ابن جرح کے اہم معاون کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ناظرین، حضرت خالد ہمیشہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے تھے، لیکن اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود شہادت نصیب نہ ہوئی۔ آپ کا انتقال 642 عیسوی میں شام میں ہوا۔ خلیفہ عمر حضرت خالد کو برطرف کرنے پر بہت ندامت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کی وفات پر مدینہ کی خواتین نے سوگ منایا۔ خلیفہ عمر کے پوچھنے پر انہیں بتایا گیا کہ حضرت خالد ابن ولید انتقال کر چکے ہیں، جن پر خلیفہ عمر نے کہا کہ ان عورتوں کا سوگ منانا جائز ہے، انہیں سوگ منانے دیا جائے، کیونکہ عورتیں خالد جیسا بیٹا دوبارہ نہیں جنیں گی۔ حضرت خالد ابن ولید کو مسجد خالد ابن ولید میں دفن کیا گیا۔ آپ کی 2 بیویاں اسما اور تمیم تھیں، جن سے ان کے 4 بیٹے تھے، جن کا نام سلیمان، عبداللہ، عبد الرحمن اور المہاجر تھا۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن رومیوں کے خلاف جنگوں میں ایک مشہور کمانڈر تھے اور بعد میں اموی دور میں معاویہ کے حامی بھی رہے۔ مورخین کے مطابق حضرت خالد کے اس بیٹے کو زہر دے دیا گیا تھا۔ حضرت خالد کے دوسرے بیٹے المہاجر حضرت علی کے حامی تھے اور جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مشہور مورخ ابن حزم نے لکھا ہے کہ شام میں تعاون کی وجہ سے 750 میں خالد ابن ولید کی باقی اولاد وفات پا گئی۔ یہ واقعہ یا تو خلافت امویہ کے آخری برسوں میں ہوا یا خلافت عباسیہ کے قیام کے فوراً بعد پیش آیا، جس کے بعد تمام جائیداد خالد ابن ولید کے بھائی الولید ابن الولید کی اولاد سے، جس کا نام ایوب بن سلمہ تھا، ان کو دے دی گئی۔ اس وراثت میں مدینہ کے کئی گھر بھی شامل تھے جہاں ایوب کا قیام تھا۔ ایوب کے اموی خلیفہ حشام بن عبد الملک کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی تھے، کیونکہ حشام کی والدہ عائشہ ایوب کے قریبی رشتہ دار حشام بن اسماعیل بن ہشام بن ولید بن المغیرہ کی بیٹی تھی۔ ایوب کی بھتیجی سلمہ بنت یعقوب کے ذریعے ان کا تعلق خلیفہ حشام کے بیٹے مسلمہ اور پہلے عباسی خلیفہ اصفعہ سے بھی تھا۔ سلمہ ان دونوں کی بیوی رہی تھی اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی تھی۔ اصفعہ اور سلمہ کی بیٹی رہتا عباسی خلافت کے تیسرے خلیفہ المہدی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ 12ویں صدی کے شاعر ابن القیسرہ نے حضرت خالد کے بیٹے المہاجر کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کی سوری سلطنت کے سلطان شیر شاہ سوری کی نسل کو بھی حضرت خالد ابن ولید کے بیٹے المہاجر کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت خالد ابن ولید کا شجرہ نسب۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس طرح سپہ سالاروں کے شجرہ نسب اور اسلامی سلطنتوں کے خاندانوں کے شجرہ نسب جیسے سلجوقی خاندان، غزنوی خاندان، عثمانی خاندان وغیرہ کو بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، بنو امیہ کا شجرہ نسب، بنو عباس کا شجرہ نسب اور شیعہ اماموں کا شجرہ نسب دیکھنے کے لیے دی گئی پلے لسٹ پر کلک کریں۔ بنو امیہ اور بنو عباس کا کیا تعلق تھا اور ان کی کیا دشمنی تھی؟ اس دشمنی میں عباسیوں نے اموی حکمرانوں کی قبریں کھود کر انہیں نکال کے مارا،
کے بارے میں جاننے کے لیے دی گئی ویڈیو پر کلک کریں۔ شکریہ۔